نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معززات ماؤں اور بہنوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی کا عظمت والدین کے اوپر آپ نے جاندار شاندار خطاب سماعت فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے والدین کی عظمت سماعت فرما لی۔ میں چاہتا ہوں کہ والدین کی اولاد کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنی اولاد کے حوالے سے نگہبان ہے، اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے حوالے سے اس کی گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے خاوند کے گھر کی رکھوالی کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ والدین سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، آپ نے اس نعمت کا خیال رکھا یا نہیں، صحیح معنوں میں اس کی تربیت کی یا نہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو اسی بات کو مزید وضاحت سے بیان کرتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بھلے وہ بچہ کسی کافر کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ اور جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جیسی اس کی تربیت کرتے ہیں اسی طریقے کا وہ بچہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں تو وہ بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں تو وہ بچہ عیسائی بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اسے آگ کا پجاری اور مجوسی بناتے ہیں تو وہ بچہ آگ کا پجاری بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے
کس قدر ذمہ دار ہیں، انہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کس قدر فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر اولاد کے اوپر ان کی کڑی نظر نہیں ہوگی تو ان کی اولاد غلط راستے پر چل سکتی ہے، یہودی مذہب اختیار کر سکتی ہے، عیسائی مذہب اختیار کر سکتی ہے، آگ کی پجاری بن سکتی ہے۔ والدین کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ذمہ داریاں بچے کی پیدائش سے پہلے ان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے کے لیے یا مرد کے لیے کسی عورت کا جس کے ساتھ شادی ہونی ہے اس کا انتخاب کیا جائے، جس سے انسان کی اولاد نے پیدا ہونا ہے، وہ عورت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان درست ہو، وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، بد کردار گھرانے سے اس کا تعلق نہ ہو، اس لیے کہ اس عورت سے مرد کی اولاد نے جنم لینا ہے۔ اگر عورت گندی ہوگی، عورت اچھی نہیں ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اچھی پیدا نہیں ہوگی۔ شادی سے پہلے اس بات کو سوچنا ہے کہ میری اولاد جب پیدا ہوگی، میں اپنے بیٹے کے لیے جس عورت کا انتخاب کر رہا ہوں وہ عورت کس طرح کی ہے، اور شادی ہو جائے تو پھر اولاد کی پیدائش سے پہلے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ میری شادی ہو گئی ہے، اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما، لیکن اولاد نیک ہونی چاہیے۔ یہ اولاد کی پیدائش سے پہلے انسان کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کا یہ ذمہ ہے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اپنے آنے والے مہمان کا خیال رکھیں، اسے ماں کے پیٹ میں ضائع ہونے سے حتی المقدور بچانے کی کوشش کریں۔ یہ پیدائش سے پہلے والدین کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام اللہ نے اولاد دے دی ہے، اللہ کے شکر کا کام ہے۔ آپ کو رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے کان میں اذان دی جائے، 7واں دن ہو جائے تو اس بچے کا نام طے کر دیا جائے، اس کا اچھا نام انتخاب کیا جائے اس کے اچھے نام کا، اور اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے یا 14ویں دن عقیقہ کیا جائے یا 21ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہ لفظ عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مطہرہ سے لفظ عقیقہ بولنے سے روکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی جگہ پر لفظ نسیکہ بولا جائے یا لفظ ذبیحہ بولا جائے۔ رحمت کائنات کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عقوق کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، عقیقے کا مطلب بھی نافرمانی ہے، لیکن زبان کے اوپر یہ لفظ چڑھا ہوا ہے، سارے لوگ عقیقہ ہی بولتے جا رہے ہیں۔ عقیقہ کرنا، اچھا نام رکھنا، 7ویں دن بچے کے بالوں کو کاٹ کے اس کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
اور جب بچہ تھوڑا سا سمجھ بوجھ والا ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، باتیں کرنا شروع کر دے، بات کو سمجھنا شروع کر دے، ابو اور امی کی آوازیں نکالنا شروع کر دے، تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پڑنی چاہیے وہ اللہ کے تعارف کی آواز پڑنی چاہیے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز پڑنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، ایک سواری کے اوپر سوار ہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے یہ عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، اور آپ علیہ السلام اس بچے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا غلام، ارے بچے، الا اعلمک بکلمات، کیا میں تمہیں چند باتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیے، کیا باتیں ہیں؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے جو چھوٹے بچے کو سب سے پہلے تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، لا الہ الا اللہ کی آواز اس کے کانوں میں ڈالی جائے، عقیدہ توحید سمجھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید نہیں سمجھاتے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ کے بارے میں توحید فی الذات سے بھی غافل ہیں، توحید فی الصفات سے بھی غافل ہیں، توحید فی الاسماء سے بھی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات ہے کیا چیز۔ نتیجہ یہ ہے وہ غیروں کے در پہ جا کے دھکے کھا رہی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے وعلم، جان لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا کتبہ اللہ علیک، ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات مل جائے اور تجھے کوئی نفع دینا چاہے، ساری کائنات مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ آج بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جب پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ بچہ رب نے دیا ہے، نانا جی یہ پیرا دتا ہے، نام ہی پیرا دتا رکھ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید سے غافل ہیں، چھوٹے سروں والوں کے بارے میں عقیدہ ہی بنا لیا گیا ہے، یہ دولے شاہ کی پیداوار ہیں۔ اور بچوں کو لے کے عجیب عجیب طریقے کے نظریات کہ جی یہ پیر شاہ جمال کا دیا ہوا ہے، اور اس بارے میں اشعار بنائے ہوئے ہیں، یا پیر شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، یا پیر کروڑی لے لے گوڑدی روڑی دے دے پتران دی جوڑی۔ کیا معاملہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں عقیدہ توحید سمجھاتے نہیں ہیں، اور یہ تو چھوٹوں کی بات ہے، اس بھری محفل میں بڑے بڑے ایسے بزرگ ہیں جنہیں اسلام اور ایمان کے جو اندر فرق ہے اس کا پتہ نہیں ہے، ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ 70 سال عمر ہو جاتی ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بچے کے کان میں پڑنی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو سمجھائیں اللہ کیا ہے، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، پیدا کرنے والا، کسی کی بگڑی جو ہے نا وہ بنانے والا اور کسی کی ڈبونے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے تعارف کے بعد جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، 7 سال تک پہنچ جائے،
تو ماں باپ کے اوپر ضروری ہے اپنی انگلی کے ساتھ بچے کو لگائیں اور 5 وقت مسجد کے اندر لا کے اپنے بچے کو نماز پڑھائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جبکہ آپ کی اولادیں 7 برس کی ہو جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی اولاد 7 برس کی ہو جائے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اولاد کو نماز کا حکم دو، جب آپ کے بچے کو 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ حکم کیا دیں گے؟ جب اسے کچھ آتا ہوگا تبھی آپ نماز پڑھنے کا اسے حکم دیں گے۔ جب اسے آپ نے مسجد کا منہ 7 سال سے پہلے دکھایا ہوگا، جب اسے بتایا ہوگا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر اس طریقے سے صفیں بنتی ہیں، یہاں پر جوتیاں اتاری جاتی ہیں، یہاں پر ٹوٹیاں ہیں وضو کے لیے، اس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، شور و غوغا نہیں کیا جاتا، کوئی مسجد کے آداب سکھائے ہوں گے، تبھی تو آپ اسے کہیں گے بیٹا 7 سال کے ہو گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اگر آپ نے سکھایا نہیں ہوگا تو آپ نماز کا حکم کیا دیں گے؟ 7 سال کا بچہ مسجد میں آ جائے، اگر وہ تھوڑا سا شور و غوغا شروع کر دے، اگر وہ بچہ کسی کے آگے سے گزر جائے، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا، اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے بچہ ان حالات کو دیکھ کے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ مسجد کا منہ دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین، ایک 7 سال کا ہے اور دوسرا 8 سال کا، مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول جماعت کرواتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں میری کمر کے اوپر بچے چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے تیرے سامنے سے بچہ گزر جائے تیری نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً یہ عادت مسجد میں بیٹھنے والے بوڑھوں کی بہت زیادہ خراب ہے۔ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے ایسے ہی جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں ان سے پیار کیا جائے، انہیں مسجد سے جو ہے نا وہ مسجد کی طرف راغب کیا جائے، نہ کہ انہیں پریشان کر کے مسجد سے نکال دیا جائے۔ تو یہ دوسرا، اور پھر رحمت کائنات نے اسی حدیث میں فرمایا جب آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارا جائے۔ مجھے ذخیرہ حدیث میں بلکہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہو۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز جس پر مارنے کا حکم ہے، اور وہ نماز ہے، نماز۔ رحمت کائنات نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مارا جائے۔ اپنے آپ سے پوچھو ہمارے بچے 10 سال کے ہو گئے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن انہی بچوں سے آپ کے حوالے سے پوچھا جائے گا، رب کو کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ سے رب نے پوچھنا ہے میں نے اولاد جیسی نعمت دی تھی، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، بے نماز تھی، تو نے انہیں نماز کی ترغیب کیوں نہیں دی ہے؟ اور پھر اگلی بات بڑی غور طلب بات ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں بغیر تفریق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ نہ بچہ بچی کے ساتھ سوئے بھلے اس کی سگی بہن ہو، نہ اپنے باپ کے ساتھ سوئے، نہ اپنی ماں کے ساتھ سوئے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ کہتے ہیں جی ماں کے ساتھ سونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ باپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جرنل جملہ بولا ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو جب بچے 10 سال کے ہو جائیں۔ آج ہم عام یہ خبریں پڑھتے ہیں اور آئے روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بہن بھائی ہیں اور غلط کاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک معاملات خراب ہو چکے ہیں کہ کچھ بچے علیاذ باللہ ایسی خبریں بھی پائی گئی ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر بیٹھے ہیں۔ اور حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے جب جبریل امین تشریف لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اور آخری سوال یہ کیا تھا اللہ کے رسول بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ جب عورت اپنے آقا کو جنم دے دے گی اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ جس بچے کو عورت جنم دے گی وہی بچہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے گا یا برائی کرے گا۔ آج ایسی خبریں مل رہی ہیں، کیوں مل رہی ہیں؟ ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے غافل ہو چکے ہیں، تربیت نہیں ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تربیت کی جائے، نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے اور بستر کو الگ کر دیا جائے۔ اور ایک ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے بچہ جوان ہو جائے معذرت کے ساتھ، بھائیوں معذرت کے ساتھ، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، بچہ جوان ہو جائے اس کی فوراً شادی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 چیزیں حاضر ہو جائیں تو ان میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے پھر اس نماز کے اندر تاخیر نہ کی جائے، جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر اس کو پڑھنے میں اور میت کو قبر تک پہنچانے میں تاخیر نہ کی جائے، اور تیسری چیز فرمایا جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے پھر اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، اور اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادی نہیں کرتے، نتیجہ کوئی برا نکلتا ہے، اس کا گناہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ وہ جرم بچے کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان لوگوں کی شادی کرو جو ابھی تک کموارے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی عمر میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے فوراً اس کی شادی کر دی جائے، اور ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر کڑی نگاہ رکھے، میری اولاد کن لوگوں کے ساتھ کن بچوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کی مجلس کیسی ہے، یہ کن بچوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ آج ہر گلی محلے کے اندر نشئی عام ہیں، سگریٹ پینے والے، پان کھانے والے، گانے سننے والے، جھوٹ بولنے والے، شرابی، اور اس طریقے کی فضول حرکات کے اندر جو بچے آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائیں گے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت کا، اپنے بچوں کی مجلس کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کا دوست کون ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور یہ دوستی قیامت کے دن بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی یہ دوستی تباہ کر دے گی، آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ نبی علیہ السلام نے
اچھی دوستی، اچھی مجلس، اچھی محفل اور بری محفل کی مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا اچھی محفل اس آدمی کی طرح ہے جو خوشبو بیچنے والا ہے، یا تو آپ کو اس سے خوشبو پہنچے گی یا خوشبو اس سے خرید لیں گے، اور بری مجلس کی مثال بھٹی کے اندر آگ جلانے والے کی ہے، یا آپ کو اس سے بدبو پہنچے گی یا آپ کو وہ جلا کے رکھ دے گی۔ گاجر ہے گاجر، اس کے دو حصے کر لیں، ایک حصے کا آپ اچار بنا لیں اور دوسرے حصے کا مربع بنا لیں، جیسا اس گاجر کو ماحول دیں گے اسی جیسا آپ کو ذائقہ مل جائے گا۔ آپ کا بچہ اچھے لوگوں میں بیٹھے گا اچھا بن جائے گا، برے لوگوں میں بیٹھے گا برا بن جائے گا۔ اپنے بچوں کی صحبت کے اوپر، ان کی مجلس کے اوپر، ان کی محفل کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں، اور جن بچوں کے پاس موبائل ہیں ان موبائل کا کس طریقے کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت سے پہلے اگر موبائل دینا بھی ہے تو اپنی نگرانی میں اسے دیں۔ موبائل کے حوالے سے آج کل جتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنی برائیاں، اتنی غلاظتیں اور اتنی گندی حرکتیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ چند دن گزر جائیں اپنی اولاد کو پاس بٹھائے، انہیں خیر کی نصیحت کرتا رہے، انہیں خیر کی باتیں بتلاتا رہے، اور یہ الفاظ بولے، ارے میری اولاد میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں آج مر جاؤں کل مر جاؤں، میرے بعد تم نے یہ کام کرنے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے گردن کو نہیں جھکانا ہے، بھلے تمہاری گردن کٹ جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بھلے تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ آئے روز والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو پاس بٹھائے اور ان باتوں کی نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، اپنے 12 بیٹوں کو پاس بلا کے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وصیت کر رہے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بیٹو میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری نصیحت یہ ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ یہ نبی اپنی اولادوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ اس جیسی نصیحتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ اپنی اولاد کے درمیان اگر کسی بیٹے کا یا بیٹی کا رنگ کالا ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے نفرت کریں۔ کوئی بچہ کند ذہن ہے، ماں باپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، والدین کی ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے اولاد دی تھی، اس اولاد کے اندر تو نے انصاف کیا ہے یا نہیں؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تحفہ دے دیا ہے، غلام کا تحفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا ہے، غلام کا خادم دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا ان کو بھی تحفہ دیا ہے، ان کو بھی یہ خادم دیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ ایک عورت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتی ہیں، اماں جان آپ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، کئی دن گزر گئے، کھانے کو نہیں ملا ہے، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔
اما عائشہ گھر جاتی ہیں رضی اللہ عنہ، 3 کھجوریں لے کے آتی ہیں، ایک ایک کر کے 3 کھجوریں ان کو دے دیتی ہیں۔ اس عورت کے پاس 2 بچیاں ہیں، ایک بچی دائیں ہاتھ سے اٹھائی ہے اور دوسری بچی بائیں ہاتھ سے اٹھائی ہے، تینوں کو ایک ایک کھجور دے دیتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ یہ سارا منظر دیکھ بھی رہی ہیں، بچیوں نے اپنے منہ کے اندر ایک ایک کھجور ڈالی اور کھا لی۔ ماں نے اپنے منہ میں کھجور ڈالنے کی کوشش کی ہے، دائیں بائیں سے بچیاں دیکھ رہی ہیں یہ کھجور ہماری ماں کھا رہی ہے۔ ماں کے دل کے اندر رحم آ گیا کہ دونوں بچیاں ایک ایک کھجور کھا لی ہے اور ابھی تک میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ اولاد کے درمیان تم نے تفریق نہیں کرنی ہے، آدھی کھجور بھی ہے تب بھی آپ نے اس معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے۔ فتق اللہ کے الفاظ بتراتے ہیں یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اور ایک بات جو ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وراثت کے حوالے سے ماں باپ بھلے بیٹی ہو بھلے بیٹا ہو اس کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا دگنا حصہ ہے، عورت کا سنگل حصہ ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی وصیت ہے۔ آج ہم بیٹیوں کے گھروں سے بہنوں کے گھروں سے پانی تو نہیں پیتے لیکن اس کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے حصے دار اس کو بنایا ہے۔ باپ کی نیت بھی اسی جیسی ہوتی ہے، بھائیوں کی نیت بھی اسی جیسی ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے دور میں اس کی 10 شادیاں، مسلمان نہیں ہوا، 10 شادیاں، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اختر منہن 4، 4 کو رکھ لے باقیوں کو طلاق دے دے۔ اس نے باقیوں کو طلاق دے دی، 4 کو رکھ لیا، 4 کو رکھ لیا، مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، یہ غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب ہے، اولاد ہے، ساری جائیداد اپنی اولاد میں بانٹ دی اور بیویوں کو طلاق دے دی، بیویوں کو طلاق دے دی۔ کیوں؟ کہ اگر یہ میرے بعد میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، یہ زندہ رہیں گی تو میری جائیداد میں سے انہی بے حصہ ملے گا، طلاق دے دی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، کہا اے غیلان ان کے طرف واپس رجوع کر لو، اگر تم نے اپنی عورتوں سے رجوع نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ وہ حال کروں گا جو لوگ ابو رغال کی قبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابو رغال کون ہے؟ قوم سمود کا وہ بدبخت، جب قوم سمود کے اوپر عذاب آ رہا تھا تو ساری قوم سمود تباہ کر دی گئی۔ یہ اس وقت مکے میں آیا ہوا تھا، یہ بچ گیا۔ جب رب کے گھر مکے سے باہر نکلا تو اس کے اوپر وہ عذاب آیا اور یہ طائف کے علاقے میں مر گیا، وہاں پر اسے دفنا دیا گیا۔ لوگ جب بھی گزرتے اس کی قبر پہ پتھر مارتے تھے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ایس غیلان بن سلمہ، اگر تو نے اپنی عورتوں کی طرف رجوع نہ کیا تو میں تیرے ساتھ بلکہ تیری قبر کے ساتھ وہ حال کروں گا جو ابو رغال کی قبر کے ساتھ ہوتا ہے، پتھر ماروں گا تیری قبر کو۔ آج اپنی بہنوں کا حصہ کھانے والوں، آج اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دینے والوں، بتلاؤ یہ دنیا کے مال کے پیچھے تم کیوں جہنم کی آگ کو خرید رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر دعوے کیا کیے جاتے ہیں؟ جی ہماری بہن نے ہمیں خوشی سے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون سی بہن ہے جو آپ کو خوشی سے دے رہی ہے؟ آپ اپنی بہن کو خوشی سے کیوں نہیں دیتے؟
آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہی کیوں دیتی ہے؟ وہ ڈرتی ہے میرے ابو کا گھر میرے لیے دروازہ بند ہو جائے گا اگر میں نے حصہ لے لیا۔ ایک دفعہ اس کے نام تو لگواؤ، پھر اسے کہنا میرے نام کروا دے، پھر دیکھتے ہیں وہ واپس کرتی ہے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنی اولادوں کو جو حصہ رب نے دیا ہے وہ دو۔ اور حدیث یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن اربعہ کی روایت، ان الرجل والمرأة لیعملوا بطاعت اللہ 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، 60 سالہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات اپنی جائیداد کے حوالے سے کر جاتا ہے جس کے اندر وہ کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ 60 سالہ عبادت کرنے والا فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارِ، ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، جس کا رب نے حصہ مقرر کیا ہے تو کون ہوتا ہے اس کے حصے سے اس کو باہر نکالنے والا؟ اور ہمارے ہاں عجیب و غریب طرح عدالتوں سے آنکھ نامے لے کے آ جاتے ہیں، جی ہمارا بیٹا یہ نافرمان ہے، ہماری جائیداد سے محروم ہے، اور اس نے تو تمہاری نافرمانی کی ہے، تم نے نتیجتاً اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو والدین کے حوالے سے، جو اولاد کے حوالے سے والدین کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا بیٹھنا اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔